آپ ایسا کریں جناب اسپیکر، پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں کتنے کلیشن کوف تھے، لائسنس جو ہے وزیر داخلہ نے ایشوز کیے، کبھی اس کا ریکارڈ لے کر آپ اس ایوان میں آئیں تو آپ کا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے پوری قوم سے پین اور کاغذ چھین لیا ہے اور آپ نے کلیشن کوف کلچر کو پروموٹ کر دیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان لے کر آئیں۔ کون پاکستان میں امن و امان لے کر آئے گا؟ کوئی پاکستان میں امن و امان نہیں لے کر آئے گا۔ یہ 9 مئی کے بینیفیشری یہ نون لیگ والے ہیں، آج بھی بات کرتے ہیں 9 مئی، ان کو دوسرا ٹاپک ہی نہیں آتا۔ کشمیر میں کیا ہوا؟ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک جتھا، ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایک جتھا اٹھا اور اس جتھے نے اٹھ کر جو ہے وہ قابو پا لیا اور حکومت بے بس ہو گئی اور 3 روپے یونٹ دینے پر آ گئی۔ جناب اسپیکر، کل پنجاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سندھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بلوچستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر آپ کہیں گے یہ جتھا اٹھ کر ہمارے گریبان کو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے 3 روپے یونٹ، ہمارا بھی 5 روپے یونٹ۔ یہاں تو انہوں نے حکومت لینے سے پہلے ہمیں باتیں سناتے، ہمیں یہ بتایا کہ 300 یونٹ فری کرنے کے وعدے نہیں کیے ان لوگوں نے۔ کہاں گئے وہ وعدے؟ کوئی وعدہ ان لوگوں نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس کو چلانا ہے، یہ کہتے ہیں مفاہمت، ہم کہتے ہیں مفاہمت نہیں، آپ آئین کی بات کر لیں، آپ آئین کی روح سے آ جائیں، ہم سے بات چیت کر لیں، آئین پر آ جائیں۔ اگر آپ آئین پہ آئیں گے یہ ہاؤس بھی چل جائے گا، اپوزیشن بھی اپنا کام کرے گی، گورنمنٹ بھی اپنی ذمہ داری نبھا سکے گی۔ اگر یہ آئین سے ہٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ساورن ویلتھ فنڈ، پچھلے حکومت نے یہاں پر لیجسلیشن کی، 7 آپ کی منافع بخش کمپنیز، 7 منافع بخش کمپنیز جو ہیں وہ آپ نے ان کے حوالے کر دی، جبکہ آپ کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی اور 100 کھرب روپے کا آپ نے پاکستان قوم کو چونا لگا دیا۔ اگر وہی 100 کھرب روپیہ آپ لوگوں نے استعمال کیا تھا اپنے ان قرضہ جات میں تو آج شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا مکمل ہو جاتا کہ آپ کو قرضوں سے نجات مل جاتی۔ جناب اسپیکر، مجھے 1 منٹ دے دیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں جناب اسپیکر صاحب، یہاں پر بات کہی گئی ووٹ کو عزت دو۔ جناب اسپیکر صاحب، نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو تو ہمارے ملکو سنگر نے ٹھوک کر رکھ دیا تھا۔ ملکو اٹھا، اس نے نقدہ کوکا گا کے قیدی نمبر 804 کا ذکر کیا، نواز شریف کا بیانیہ دفن۔ اور عالم یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا پنجاب میں نام و نشان دفن ہو کے رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی طرح پنجاب میں ہم دفن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ دفن کر کے دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں پر ہمیں کل کہا گیا قرآن اٹھاؤ کہ ہم محب وطن ہے کہ نہیں ہے۔ حنیف عباسی صاحب میرے بھائی ہے، حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب دونوں اٹھائیں نا قرآن، کہ وہ بتائیں کہ وہ گندم کے چور ہیں یا یہ فارم 47 کی پیدائش ہے، کون ہے؟ یہ اپنا فیصلہ کر لیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں پر وائنڈ اپ کریں پلیز سر، آخری 1 منٹ میں سر، بس ہو گیا ابھی۔ اچھا چلے میں وائنڈ اپ ایک شیئر کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ چلے آپ نے انہیں اپنا کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے 10 منٹ لیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس دونوں طرف سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم لوگوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہ کیا، ہم لوگوں نے حقائق کو چھپا کر اپنے مقاصد کو استعمال کیا تو خدا کی قسم پاکستان کی عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں جناب اسپیکر صاحب ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھنا چاہوں گا، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ آج یقین کریں ہم اپنا اقبال کھو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ اس دن سے ڈرو کہ جو ظلم اور جبر آپ عوام کے ساتھ طاقت کے ساتھ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ عوام اٹھ کھڑی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کے، شکریہ، بس اب ہو گیا، کھولے مائک کھولے سر، وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ اگر پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو یقین کریں کہ ہم منہ چھپانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں